السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ آج کے درس کا عنوان ہے اللہ کے لیے محبت اور نفرت، یعنی اللہ کی خاطر محبت کرنی چاہیے کسی سے، اور اللہ کی خاطر کسی سے نفرت بھی ہونی چاہیے۔ سنن نبی داؤد کی حدیث نمبر 4681، ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من احب للہ، کہ جس نے اللہ کی خاطر کسی سے محبت کی، وابغض للہ، اور اللہ کی خاطر اللہ کے لیے ہی کسی سے نفرت کی، کسی کو ناپسند کیا، واعطى للہ، اور اللہ کی خاطر کسی کو کچھ دیا، ومنع للہ، اور اللہ کی خاطر ہی کسی کو کچھ نہیں دیا، فقد استکمل الایمان، تو اس کا ایمان مکمل ہو گیا۔ یعنی جس انسان کے اندر یہ چاروں صفت پائی جائے کہ وہ اللہ کی خاطر کسی سے محبت کرے، یا اللہ کی خاطر کسی سے نفرت کرے، کسی کو کچھ دے تو اللہ کے لیے دے، اور کسی کو نہیں بھی دے تو اللہ کے لیے نہ دے، یہ چار صفت کسی کے اندر پیدا ہو گئی تو اس کا ایمان مکمل ہو گیا۔ تو کتنی عظیم حدیث ہے، کتنی اہم بات ہے اس کے اندر، اور کسی سے محبت ہونی چاہیے اللہ کے لیے۔ اس تعلق سے بہت ساری حدیثیں ہیں۔ تو کسی بھی مسلمان سے محبت ہو اللہ کی خاطر، تو اس کا کیا مطلب آپ سمجھتے ہیں اس کو؟ تو من احب للہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اللہ کی خاطر کسی سے محبت کی، یعنی ہم کسی سے محبت رکھیں کیونکہ وہ مسلمان ہے، اللہ پر ایمان لانے والا ہے، توحید پر چلنے والا ہے، سنت پر چلنے والا ہے، رسول پر ایمان لایا، دیندار ہے، نمازی ہے، تو اس لیے ہم اس سے محبت کر رہے ہیں۔ یہ مطلب ہے من احب للہ، کہ اللہ کی خاطر کسی محبت کرنا، یعنی کوئی مسلمان ہے، اگرچہ وہ اس کا ذات کچھ بھی ہو، یعنی کوئی بھی کاسٹ ہو، شیخ ہے، انصاری ہے، منصوری ہے، یا الگ الگ اسٹیٹ میں الگ الگ اس کا پٹھان ہے، خان ہے، یا سوداگر ہے، کچھ بھی الگ الگ، ہر اسٹیٹ کا الگ الگ ہے وہ سر نیم ہے، تو کوئی بھی اس کا سر نیم ہو، بس مسلمان ہے نا، ہمارے دل میں محبت ہونی چاہیے اس کے لیے کہ مسلمان ہے، اللہ کو ماننے والا ہے، رسول کو ماننے والا ہے، سیدھے راستے پر چلنے والا ہے، مسلمان ہے، دیندار ہے، محبت ہے۔ وہ اگرچہ ہمارا رشتہ دار نہ ہو پھر بھی محبت ہے، غیر ہے، دور ہے، کیوں؟ کہ وہ مسلمان ہے۔ وہ کسی دوسرے علاقے کا ہو پھر بھی محبت ہے، کیوں؟ کیونکہ مسلمان ہے۔ حتیٰ کہ وہ دوسرے ملک کا ہو پھر بھی ہمیں محبت کرنی ہے کیونکہ وہ مسلمان ہے۔ ایک انسان کسی بھی ملک کا رہنے والا ہو اور اس کی زبان کچھ بھی ہو، اردو جاننے والا ہے، انگلش جاننے والا ہے، بنگالی زبان کا وہ جاننے والا ہے، اور کسی بھی علاقے کا ہو، کسی بھی ذات پات کا ہو، کسی بھی برادری کا ہو، وہ مسلمان ہے، تو اس کے ایمان کی وجہ سے، مسلمان کی وجہ سے ہمارے دلوں میں محبت ہونی چاہیے۔ اور یہ محبت اتنی بڑی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اس کا ایمان مکمل ہو گیا جو کسی سے اللہ کی خاطر محبت کرے۔ اللہ، کتنی بڑی بات ہے، سوچیے۔ تو مسلمان ہونے کی وجہ سے ہمیں محبت ہونی چاہیے، ہر مسلمان سے محبت ہو، کہ مسلمان ہے، دل میں محبت۔ اللہ اکبر۔ اور یہ محبت گھٹنے اور بڑھنے والی چیز ہے۔ تو اگر کوئی مسلمان ہے تو ہمارے دل میں محبت ہے، پھر وہ اور بھی دیندار ہے تو دل میں اور بھی محبت ہونی چاہیے، ہمارے دل میں اور بھی دیندار ہے تو ہمارے دل میں اس کے لیے اور بھی محبت ہونی چاہیے۔ ماشاءاللہ وہ نمازی ہے، سیدھے راستے پر چلنے والا ہے، توحید سنت پر چلنے والا ہے، شرک نہیں کرتا، بدعت نہیں کرتا، حرام نہیں کھاتا، حرام راستے پر نہیں چلتا، باقی انسان ہے، ہر کسی سے گناہ خطا ہو وہ الگ بات ہے، لیکن ایک عام طور پر اس کی زندگی وہ سیدھے راستے پر چلنے والی زندگی ہے، وہ سیدھے راستے پر چلتا ہے، حرام سے بچتا ہے، گناہوں سے بچتا ہے، دیندار ہے، اچھا انسان ہے، چاہے عورت ہو مرد، سیدھے راستے پر چلنے والا، دل سے محبت، وہ مومن ہے، مسلمان ہے وہ۔ تو جتنا کوئی دیندار ہو اتنا زیادہ ہمارے دل میں اس کے لیے محبت ہونی چاہیے۔ یہ ہے جتنا کوئی دیندار ہوگا اتنی زیادہ اس سے محبت ہمارے دل میں ہونی چاہیے اور محبت کرنی چاہیے، تو اس سے انسان کا ایمان مکمل ہوتا ہے۔ تو کسی مسلمان سے محبت کرنا اس کی دینداری کی وجہ سے، اس سے انسان کا ایمان مکمل ہوتا ہے۔ یہ ایمان میں سے ہے، یعنی ایمان کا ایک حصہ یہ بھی ہے